محبت اہل بیت وہ ذریعہ، وہ وسیلہ ہے جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثباتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے جو جتنی شدید محبت رکھے گا، جو جتنی زیادہ محبت رکھے گا، قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم اتنے ہی مضبوطی سے جمیں گے، سبحان اللہ، یعنی وہ اتنے ہی استقامت اور آسانی سے پل صراط سے گزرے گا۔ تو پل صراط سے گزرنے کا نسخہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ میری اہل بیت کی محبت اختیار کر لو، پل صراط کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ پل صراط کا خطرہ اڑ گیا، ختم ہو گیا جب نسبت اہل بیت، نسبت حسن و حسین اور نسبت امام علی علیہ السلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محبت اہل بیت شفاعت محمدی کا سبب ہے، نسخہ ہے اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل کرنے کا۔ اس شخص کو شفاعت محمدی نصیب ہو گئی جس نے ان کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کر لیا۔ سرکار نے فرمایا، حقت شفاعتی لمن اعانا ذریتی بیدہ ولسانہ ومالہ۔ سرکار نے فرمایا میری شفاعت کا اس شخص نے حق حاصل کر لیا، اس شخص نے میری شفاعت کا پروانہ حاصل کر لیا جس نے میری اولاد کے ساتھ، میری اولاد کی اپنے ہاتھ کے ساتھ مدد کی، ولسانی اور اپنی زبان کے ذریعے میری اولاد کی مدد کی، ومالی اور اپنے مال کے ذریعے میری اولاد کی مدد کی، تو اس نے میری شفاعت کا حق حاصل کر لیا۔ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اہل بیت کی محبت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مقدسہ کا مفہوم کہ لوگوں مجھ سے میرے اللہ کے سبب سے، میرے اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا، میں اس کا پیغمبر اور رسول ہوں، اس کا میں محبوب ہوں۔ اللہ کے سبب اور اللہ کے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ وہ میرا خون ہے، وہ میرا نفس ہے، وہ میری جان ہے۔ حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے۔ فرمایا ان اللہ جعل اجری علیکم المودۃ فی اہل بیتی وانی سائلکم غدا عنہم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا اجر جو میں نے تم پر محنت کی، تمہیں کلمہ کی نعمت سے سرفراز کیا، تمہیں جہالت سے نکالا، روشنی کی طرف لے کے آیا، میں نے تم پر اللہ کی حجت قائم کی، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے پیغامات کو تم تک مکمل طور پر پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اس کا اجر اللہ نے میرے لیے تم پر یہ چیز فرض کر دی ہے، تم پر اس چیز کو واجب کر دیا ہے، تم پر اس چیز کو واجب کر دیا ہے کہ اگر تم میرا وہ اجر واپس کرنا چاہتے ہو، میرے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو، میرے اس محنت و محبت جو تم پر میں نے نچھاور کی، اگر تم اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے اس کا حق تم پر یہ رکھا ہے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو، تم میری اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت کی بھی آگے کافی تشریح علماء فرماتے ہیں
یعنی تم ٹوٹ کر اہل بیت سے محبت رکھو. اور پھر فرمایا وَإِنِّي سَائِلُكُمْ غَدًا عَنْهُمْ، اور تم سے اے میری امت، تم سے قیامت کے دن میری اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا ہے، تم نے میری نماز کا کیا احترام کیا ہے، تم سے اس کا سوال ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو، اہل بیت کی محبت اصل دین ہے. اہل بیت کی محبت اصل دین ہے. پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دینے کے بعد اسے مکمل طور پر واضح کر دیا کہ کون میری اہل بیت ہیں. پھر واضح کیا. صحابہ نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم علی قال علی و فاطمہ و ابناؤہما. سرکار سے سوال کیا، واجبت علینا، جن کی محبت ہم پر واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قالا علی، وہ علی ہے، وہ فاطمہ، اور وہ فاطمہ ہے، وہ ابناؤہما، اور وہ ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں جن سے محبت رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا، تم مجھ پر ٹوٹا پھوٹا درود نہ پڑھا کرو، بریدہ، درود بریدہ نہ پڑھا کرو. صحابہ نے سوال کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹوٹا پھوٹا آدھا درود کیا ہوتا ہے، مکمل درود کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ تو کہو اللہم صلی علی محمد، اور آگے یہ نہ کہو وعلی آل محمد، کہ تم یہ تو کہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا درود بھیج، اپنی رحمت نازل فرما، اور یہ نہ کہو کہ ان کی اہل بیت علی پر، فاطمہ پر، حسن و حسین پر بھی درود بھیج. اگر تم یہ نہیں کہتے تو ایک حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. اگر جو شخص میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اہل بیت کی شان براء الورع، کوئی اہل بیت کا مثل نہیں، کسی کی تطہیر قرآن نے بیان نہیں فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، فرمایا وہ میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، کہ اللہ نے ناپاکی کو ان سے بہت دور رکھا ہے، ناپاکی تو ان سے دور دور ہے. یہ مسجد میں حالت جنابت میں بھی آ سکتے ہیں، حالت جنابت میں بھی رہ سکتے ہیں، مسجد کے اندر گزر سکتے ہیں، کیونکہ پاکی تو ان کا خاصہ ہے، پاکی تو ان کا جوہر ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اور علی کی جو مٹی ہے، سرکار نے فرمایا میں اور مولا علی ایک ہی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں. یہ آپ کی شان بیان فرمایا. پھر جیسے ہم سنتے ہیں من کنت مولا وعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. پھر فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی اور حق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جس مقام پر علی کھڑا ہوگا وہ حق پر کھڑا ہوگا، حق علی کے ساتھ کھڑا ہوگا، حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا. پر جہاں بھی علی کھڑا ہے
حق اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت، میری اہل بیت اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ بنیاد، جڑ، جس پہ کہ کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام اگر کھڑا ہے تو وہ محبت اہل بیت پہ کھڑا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، جسے اہل بیت سے پیار نہیں اس کے کلمے پہ اعتبار نہیں، کہا ہے نا، جس کا پنج تن نال پیار نہیں ان کے کلمے تے اعتبار نہیں۔ جن ہستیوں کے اتنے فضائل ہوں، اگر ان کی محبت سینے میں نہ ہو تو اس کا اسلام کیسا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسُ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلِ بَيْتِ۔ فرمایا ہر شے کے لیے ایک جڑ ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اہل بیت سے محبت اسلام کی جڑ ہے۔ جب جڑ نہ رہی تو برگ و بر کہاں لگیں گے؟ پودا تو خشک ہو گیا، اس کی رونقیں جاتی رہیں، اس کا حسن جاتا رہا، وہ تو فنا ہو گیا جس کی جڑ ہی نہ رہی۔ اس کا دین کیا رہا جسے اہل بیت سے محبت نہ رہے؟ بیت کی ایک دن کی محبت کا اجر بیان کیا آپ نے کہ اہل بیت سے جو شخص ایک دن محبت کرے گا اس کا اجر کیا ہے، یہ آپ نے بیان کیا۔ جو اپنی محبت کو ان کے ساتھ راسخ کر لیتا ہے، پختہ کر لیتا ہے، اپنی محبت کو اہل بیت سے، ان ہستیوں سے جوڑ لیتا ہے، اس کے اجر کا عالم تو کیا ہوگا؟ وہ تو براء الورا، ماورات العقل۔ سرکار نے فرمایا اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو محبت اہل بیت میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیسا آسان نسخہ ہے، عبادت بھی ہے، محبت رکھنا عبادت بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جعفر منصور عباسی خلیفہ تھا اس وقت، اس کا اہل بیت کے ساتھ وہی دوبارہ جھڑپ ہوئی، اختلاف ہوا جس طرح کا کربلا کے میدان میں ہوا۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور آپ کے فضائل و مسائل سے اخذ کر کے یہ بیان کیا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں نکلے گا اسے 100 مقبول حج سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ کہ اہل بیت کی محبت ایک طرف تو ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، دوسری طرف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں نکلے گا 100 مقبول حج سے بڑھ کر اسے ثواب ملے گا۔ مقبول حج، یہ تو چھوٹا موٹا شخص فتویٰ نہیں دے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جو جڑ ہے دین کی وہ اہل بیت ہے، نماز کے اندر ان پہ درود کا حکم ہے، ان پر برکت کی دعا مانگنا نماز کے اندر شامل ہے، ان پر درود بھیجنا اہل بیت پر نماز کے اندر شامل ہے۔ جو وہ چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اہل بیت کو تکلیف دینے والے پر اللہ کی لعنت اور جنت حرام ہے۔
جنت حرام ہے اہل بیت کو تکلیف دینے والے پر. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا من آذانی فی اطرتی، جس نے مجھے میری اطرت اہل بیت میری اولاد کے بارے میں تکلیف دی، جس نے مجھے میری اولاد کے بارے میں تکلیف دی، رنج پہنچایا، غم دیا، فعلیہ لعنت اللہ، بس اس پر اللہ کی لعنت ہو، بس اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے میرے اہل بیت کو تکلیف دی. فرمایا ومن آذانی فی اطرتی، اور جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی، اذیت دی، فقد اذى اللہ، تو اس نے اللہ کو اذیت دی. تحقیق اس نے اللہ کو اذیت دی. اور آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الجنت، ان اللہ حرم الجنت، کہ بے شک اللہ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا، جنت کو اس شخص پر حرام کر دیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ یاد رکھ لو، یہ یاد رکھ لو، یہ ایک حدیث نہیں، اس سے ملتی جلتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حرام ہونے کی کئی احادیث بیان فرمائی کہ جس نے میرے اہل بیت کو اذیت دی، ان اللہ حرم الجنت، بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، علی من ظلم اہل بیتی، اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا. اور یہی نہیں فرمایا او قتلہم، یا جس نے اسے یا ان کو قتل کیا، او آنا علیہم، یا جس نے ان کو تکلیف دینے میں، ان کو قتل کرنے میں، ان کو شہید کرنے میں قاتل کی معاونت کی، قاتل کے ساتھ تعاون کیا، اس پر بھی جنت حرام ہے. او سبہم، یا جس نے میری اہل بیت کو گالی دی. یاد رکھو بہت بڑی وعید ہے یہ، جس نے میری اہل بیت کو گالی دی، ان کے قتل میں ان کی تکلیف میں معاونت کی اور ان پر ظلم کیا، اللہ نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا. کیا مقدس مقام، اس مقام پر اجمیر کے شہنشاہ نے الفاظ بولے، دین شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد در دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. یہ ان احادیث کی روشنی میں یہ کلام احادیث سے اخذ کیا گیا ہے. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، راس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے امام حسین دین کی. دین خود حسین علیہ السلام ہے، ان سے محبت دین کا نام ہے، محبت ہی اہل بیت سے محبت ہی اصل دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جب خلافت کا معاملہ طے پایا، جب خلافت کو انسانوں کی جانوں پر
کہ کسی کا نہ حق خون نہ بہے، سیدنا امام حسین نے قربان کر دیا، چھوڑ دی کہ کسی شخص کا نہ حق خون نہ بہے، اگر میں بھی ڈٹا رہا تو اور قتال ہوگا، کئی مسلمان شہید ہوں گے، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب چند الفاظ جو اہل بیت کی محبت میں میرے شیخ صوفی برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ شہزادہ کونین سیدنا امام حسین کی شان میں جو عبارت لکھی گئی، ترمذی شریف جلد 2 اور رونیت الطالبین سے نقل کی گئی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عبارات غلط ہیں اور وہ انہیں غلط ثابت کریں گے۔ انہوں نے مناظرہ کی فرمائش کی۔ ایک شخص نے میرے شیخ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی سے مناظرہ کی فرمائش کی، تو آپ فرماتے ہیں بندہ نے جواب دیا، بندہ اور بندے کے تمام دوست و احباب شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے وفادار جانثار ازلی غلام ہیں، ان کی شان میں کسی سے بھی اور کوئی بھی کلام کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ مناظرہ کسی اور ہی سے کریں، کبھی محبت کے شدائی بھی اپنے محبوب میں کوئی نقص نکالا کرتے ہیں، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین میں حسین میرے مولا ہیں اور میں بغیر کسی دلیل کے آپ کا غلام ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، لکھا، اے فرشتوں سلام بھیجو اس شرف آدم پر جس نے پھر سے آدم کی عظمت کا راز تمہارے سامنے پیش کیا۔ ستاروں ان گن سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کوہساروں سلام بھیجو اس قتیل صدق و وفا پر جس کی استقامت تم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اے انسانوں سلام بھیجو اپنے اس محسن پر جس نے اپنے خون سے تمہارے لیے عظمت کی شاہراہوں پر چراغ منور کیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن الرسول اللہ۔ میرے آقا، اگر تیرا یہ غلام اس روز یعنی کربلا کے میدان میں اس دن، اگر میرے آقا اگر تیرا یہ غلام اس روز دنیا میں موجود ہوتا تو ہوا کے پر لگا کر کربل کے میدان میں حاضر ہوتا۔ کسی بھی قسم کی کوئی روک تیرے اس غلام کی راہ نہ روک سکتی۔ سمندروں میں کود پڑتا، دریاؤں کو چیر دیتا، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا، اگر کسی قلعہ میں بند کر دیا جاتا، ٹکرے مار مار کر دیواریں پھوڑ دیتا اور کربل کے میدان میں ضرور حاضر ہوتا۔ اور قتیل جفا تصویر وفا حضرت حر کی تقلید میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا۔ حضرت طیبہ بی بی زینب کی چادر کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر دیتا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس روز زندہ ہوتے اور پاک بیبیوں کی چادر کی طرف
کوئی ناپاک ہاتھ بڑھنے کی جسارت کرتا، توبہ توبہ ہم کبھی ایسا کرنے نہ دیتے۔ اے میرے آقا امام حسین علیہ السلام، مجھ پر عنایات کی قسم، میں تیرے بعد کبھی اس دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ اے اللہ کے دین اسلام کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے شہیدوں، اس مقام النجاف الصحاف المقبول المصطفین کے مکینان کی طرف سے نیاز مندانہ سلام قبول فرماؤ۔